السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الفاظ کی وضاحت۔ آیت نمبر 45 سے لے کر 63 تک، 45 سے لے کر 63 تک۔ اذ قالت الملائکہ، جب کہا فرشتوں نے، کیا کہا؟ یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یبشرکی، خوشخبری دیتا ہے تجھ کو، بشارت دیتا ہے تجھ کو، اچھی نیوز دیتا ہے تجھ کو۔ کس کی؟ بکلمتن، ایک کلمے کی، اور اشارہ ہے کس کی طرف؟ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، منہ، اس کی طرف سے، یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ تمہیں ایک ایسے بچے کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کے حکم سے پیدا ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت حضرت مریم کی عمر 13 سال تھی۔ یاد رکھیے کہ ان معلومات کا عموماً سورس جو ہے وہ اسرائیلی روایات ہیں، جن کی ہم نہ تصدیق کر سکتے ہیں نہ تکذیب، لیکن بیان کر سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل سے تم کوٹ کر سکتے ہو، روایات لے سکتے ہو، حرج نہیں، جب تک کہ وہ کنٹراڈکٹ نہ کریں قرآن کو۔ اب چونکہ قرآن نے تو حضرت مریم کی عمر کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، خاموش ہے، بعض روایات سے اگر ہمیں پتہ چلتا ہے تو ہم ان کا ذکر کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ کلام کب ہوا تھا؟ اس قالت والی بات کب ہوئی تھی؟ جب وہ 13 سال کی عمر کی تھی۔ اور کیا کہا؟ کہ تمہیں ایک کلمے کی، یعنی بیٹے کی خوشخبری ہے۔ اور کلمہ کس لیے کہا گیا؟ جیسے سورۃ النساء میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مریم، کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے جس کو اللہ نے ڈالا مریم کی طرف۔ کیسے؟ یہ نہیں ہمیں معلوم، یہ متشابہ ہے امر ہم پر، لیکن اتنا ہمارا ایمان ہے کہ قرآن میں جیسے فرمایا گیا وہ ویسا ہوا۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے سورۃ یاسین کی آیت نمبر 82 میں آتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ بے شک اس کا امر یا اس کا حکم کیا ہے؟ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی، ڈن۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی کلمہ کن سے ہوئی، بغیر باپ کے۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ بیٹے کی بشارت، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا نام، اس کا لقب، اس کی کنیت تک بھی بتائی گئی۔ نام کیا ہے؟ اسمہ المسیح، اس کا نام مسیح ہوگا، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم۔ اب یہاں اسم کا لفظ جو ہے تینوں پر بولا گیا ہے، چونکہ اسم ایک جامع لفظ ہے، اس میں کنیت اور لقب سب آ جاتے ہیں، لیکن مسیح دراصل عیسیٰ علیہ السلام کا لقب تھا، اصلی نام نہیں تھا۔ اصلی نام کیا تھا؟ عیسیٰ، اور کنیت کیا تھی؟ ابن مریم۔ مسیح کو مسیح کیوں کہا گیا؟ اس کا روٹ ہے میم سین ہے، مسح، جیسے مسا نہیں کہتے ہم، مسا کرنا، مسا کس کو کہتے ہیں؟ پھیرنا۔ کسی چیز پہ ہاتھ پھیرنے کو یا مساج کرنے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ مسح کرنا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ بیماروں پر ہاتھ پھیرتے اور وہ تندرست ہو جاتے۔ پھر اسی طرح برس والے مریض پر ہاتھ پھیرتے تو ان کے نشان اور ان کے جسم کی علائشیں صاف ہو جاتی۔ یعنی ان کا جو ہاتھ پھیرنا تھا وہ اللہ کے اذن سے بیماروں کی شفا کا ذریعہ تھا۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ مسیح کا لفظ سیاحت سے نکلا ہے، سیر کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پر رہ کر تبلیغ نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کام کے لیے وہ مسلسل چلتے پھرتے، یعنی مختلف طرح کے لوگوں کے پاس جا کر انہوں نے تعلیم و تبلیغ کا کام کیا، یعنی سیاحت کی، اور مسافت طے کرنے کے لیے بھی یہی لفظ آتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ عبرانی لفظ مشیحہ سے ہے، جس کا معنی ہے مبارک۔ تو مسیح کا ایک معنی کیا ہوا؟
مبارک. ایک ہے ہاتھ پھیرنے والا، اور یاد رکھیں کہ مسیح بروزن فعیل ہے، اور فعیل کے اندر فاعل اور مفعول دونوں کا معنی پایا جاتا ہے، کہ انہوں نے لوگوں پہ ہاتھ پھیرا اور ان پر بھی پھیرا گیا بچپن میں. پھر اسی طرح مسیح کا لفظ عبرانی زبان میں مبارک کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ابھی میں نے عرض کیا، اور وہ عربی میں مسیح بن گیا. عبرانی میں کیا تھا؟ مشیحا. پھر اسی طرح مسیح کا ایک معنی صدیق بھی کیا گیا ہے، صدیق یعنی سچا، یعنی یہ آپ کی تعریف میں آپ کو لقب دیا گیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ مسیح کا لفظ ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بولا جاتا ہے، اور ایک دجال کے لیے بھی، مسیح الدجال حدیث میں آتا ہے نا، وَمِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. اب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو مسیح کا معنی سمجھ میں آتا ہے، لیکن دجال کے لیے کیوں لفظ مسیح استعمال ہوا؟ اس کے پیچھے بھی کچھ وجوہات ہیں. نمبر ایک تو یہ ہے کہ وہ بھی پوری دنیا میں گھومے گا، سوائے مکہ مدینہ کے وہاں نہیں داخل ہو سکے گا، ہر جگہ جائے گا، یعنی پوری دنیا میں فتنہ پھیلے گا. فتنہ دجال جو ہے وہ سب سے بڑا فتنہ ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ ممسوح العین ہوگا، یعنی کہ اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ کانی ہوگی. پھر اسی طرح وہ بھی مختلف چیزوں پہ ہاتھ پھیر کے ان کو کچھ سے کچھ بنا دے گا، جو لوگوں کو وقتی طور پر ان کی حالت بدلی ہوئی نظر آئے گی. نام ان کا عیسیٰ تھا، اور عیسیٰ کا لفظ جو ہے یہ اس کا روٹ عین واو سین سے آسا یعوسو سے معنی ہوتا ہے سیاست اور قیادت کرنے والا، عزت والا، یعنی لیڈر کے معنوں میں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ عبرانی لفظ ایشو کا معرب ہے، یعنی عربی میں اس کو عیسیٰ بنا دیا گیا. اصل میں کیا تھا؟ ایشو، جس سے وہ یسوع بھی کہا جاتا ہے نا، یسوع مسیح. ابن مریم، مریم کا بیٹا ہوگا. اب یہاں ابن مریم کیوں کہا گیا آپ کو؟ باقی پیغمبروں کا صرف نام لیا گیا، نوح بس، اور شعیب خلاص، اور ابراہیم، کسی کا کوئی لقب یا کوئی اور کنیت وغیرہ ذکر نہیں ہوئی. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے علاوہ ان کا لقب اور کنیت بھی بتائی گئی. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ آپ کے ذہن میں کیا وجہ آتی؟ چونکہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، تو اس غلط فہمی کو دور کرنا ضروری تھا کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ مریم کے بیٹے ہیں. پھر اسی طرح مسیح بھی ساتھ کہا گیا، ایک باعزت لقب دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی والدہ پر زنا کا الزام لگایا گیا اور آپ کو حرامی اولاد قرار دیا گیا، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تردید کی کہ وہ ایسے نہیں ہیں، بلکہ وہ تو مسیح ہیں، عیسیٰ ہیں، ابن مریم ہیں. ٹھیک ہے. افراط و تفرید کی بھی تردید کی گئی. افراط اور تفرید کس کو کہتے ہیں؟ یا تو حد سے بڑھا دینا کسی کو، یا پھر حد سے کم کر دینا. تو یہود نے کیا کیا؟ ان کو ان کی اصل سے یا ان کی اصل مقام سے نیچے کیا، ان کو نعوذ باللہ ولد الزنا کہا، اور نصارہ نے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. تو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں نا. تو بتایا جا رہا ہے کہ نہ وہ یہ ہیں اور نہ وہ ہیں، بلکہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہیں. وجیہن فی الدنیا، وہ دنیا میں وجیح ہوگا. وجیح کا روٹ کیا ہے؟ واو جیم ہے، وجہ. وجہ کس کو کہتے ہیں؟ چہرے کو. چہرے والا ہوگا، مراد ہے عالی مرتبہ، با وجاہت، معزز، سردار، جس کے چہرے پر رعب اور وقار کی وجہ سے کوئی شخص اسے رو برو تانا نہ دے سکے. ایسے شخص کو وجیح کہا جاتا ہے، یعنی جس کا ایسا رعب ہو، جس کا ایسا مقام ہو کہ کوئی سامنے آ کر اسے کچھ نہ کہہ سکے، اسے ڈرتا ہو. لوقا کی روایت کے مطابق کہا جاتا ہے کہ 12 سال کی عمر میں مسیح علیہ السلام نے پہلی بار ہیکل میں تعلیم دی، لیکن اتنی کم عمری کے باوجود ان کی تعلیم کی حکمت اور معرفت، کلام کی بلاغت، لب و لہجے کی عظمت اور جلالت کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے فقیہ اور بڑے بڑے عالم جو تھے وہ حیران ہو گئے
اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ تم میں سے کون ہے جو اس شکوہ سے بات کرتا ہو، یعنی جس طرح اس بچے نے بات کی ہے. معلوم ہوتا ہے اس کو آسمان سے اختیار ملا ہوا ہے، یعنی گاڈ گفٹڈ ہے. پھر اسی طرح یہودیہ کی بستیوں میں جب انہوں نے تبلیغ شروع کی تو وہاں بھی ایک ہلچل مچ گئی، یعنی لوگ حیران ہو گئے ان کے انداز خطابت سے، اور خلقت ان پہ ٹوٹ پڑی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ وجیہن، اگرچہ ان پہ بڑے الزامات لگائے گئے، اگرچہ ان کے مرتبے کو نہ سمجھا گیا، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود وہ کیا تھے؟ وجیہن فی الدنیا والآخرہ. ان کے عزت اور مقام کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اگرچہ ان سے حد درجہ دشمنی کی گئی، حد درجہ زیادتی کی گئی، حتیٰ کہ انہیں صلیب پہ چڑھا کے مصلوب کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن کوئی چیز بھی ان کے مقام اور مرتبے کو نقصان نہ دے سکی. وجیہن، صاحب وجاہت تھے. عام طور پر آپ دیکھیں نا کہ جب کسی کی شان میں کوئی کمی کر دے، کوئی کسی کو گالی دے دے، اب ولد الزنا ہونا جو ہے وہ کیا ہے؟ گالی سمجھی جاتی. کسی کو اگر کوئی گالی دے دے یا کسی پہ کوئی الزام لگا دے یا کسی کی کوئی بے عزتی کر دے تو وہ بندہ تو سر اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا. ذرا سوچیے تھوڑی دیر کے لیے، وہ شخص تو سر نہیں اٹھا سکتا، وہ تو کسی سے بات ہی نہیں کر سکتا، وہ تو اپنا کانفیڈینس ہی لوز کر جاتا ہے. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام چونکہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ تھے اللہ کی طرف سے، اس لیے انہوں نے جب تک وہ زندہ رہے پورے کانفیڈینس کے ساتھ اور پورے جوش اور ولولے کے ساتھ ساری مخالفتوں کے باوجود اپنے دشمنوں کے گھیرے میں رہ کے بھی اپنا کام کرتے رہے، اور ان کے دشمنوں کی ان کے خلاف جو چالیں تھی وہ بالکل کامیاب نہ ہوئی. اللہ نے ان کو اٹھا لیا. وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور وہ مقربین میں سے تھے. مقرب کون ہوتا ہے؟ جس کو اللہ کا قرب نصیب ہو. اور اللہ تعالی کس کو اپنے قریب کرتا ہے؟ جو اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے. ٹھیک ہے. اب یہاں ایک اور بات، مقربین سنگولر ہے یا پلورل؟ مقرب کی جمع ہے مقربین، یعنی صرف وہ اکیلے مقرب نہیں کہ ان کو تم اللہ کا بیٹا کہتے ہو، بلکہ اور بھی مقرب ہیں، ان میں سے وہ ایک تھے. He was one of the مقربین. ٹھیک ہے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے، فی المہدی، بچھونے میں، گہوارے میں، ماں کی گود میں، وَكَهْلًا، اور ادھیڑ عمر میں، کہولت میں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور صالحین میں سے ہوگا، یعنی اس کے دین میں کوئی نقص نہ ہوگا. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے کلام کو خاص طور پر مینشن کیا گیا، اس کا ذکر کیا گیا کہ وہ پنگھوڑے میں کلام کریں گے، ماں کی گود میں بولیں گے، اور اس طرح بولیں گے جیسے کوئی ادھیڑ عمر میں پختہ کار بولتا ہے، جیسے کوئی میچور شخص بولتا ہے. اگرچہ وہ ماں کی گود میں ہوں گے لیکن پھر بھی ان کا کلام جو ہے وہ بچوں جیسا کلام نہ ہوگا، بلکہ میچور بات ہوگی. اور وہ پنگھوڑے میں کیوں بولیں گے یا ماں کی گود میں کیوں بولیں گے؟ اپنی والدہ پر الزام کی تردید کرنے کے لیے، ان کی والدہ پر جو الزام لگایا گیا اس کی تردید کے لیے کہ وہ اللہ کی قدرت کے ساتھ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. جیسے کہ سورۃ مریم میں اس کی وضاحت آتی ہے کہ جب مریم علیہ السلام اس بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس واپس پلٹی تو لوگوں نے ایک دم غصے سے ریاکٹ کیا اور کہا کہ یہ بچہ تم کہاں سے لے آئی ہو؟ یہ کس کا بچہ؟ تمہاری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، یہ سب کیا ہے؟ تو مریم علیہ السلام نے تو روزہ رکھا ہوا تھا، چپ کا. فاشارت الیہ، تو انہوں نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا. قالو، تو لوگ بولے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیسے بات کریں جو پنگوڑے میں ایک بچہ سا لیٹا ہوا ہے، یہ ہم سے کیا بات کرے گا؟ بچہ بول اٹھا، قال انی عبد اللہ، کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے. یعنی وہ باتیں جو بڑی عمر میں جا کر کہنی تھی انہوں نے وہی باتیں بچپن میں ماں کی گود میں بولنا شروع کر دی. اب ایک بچہ کہہ رہا ہو کہ مجھے نبی بنایا گیا ہے اور میرے پاس کتاب ہے تو آپ خود سوچیں کہ کیا منظر ہوگا.
وجعلنی مبارکن، اور مجھے اس نے بابرکت بنایا ہے، اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں، دنیا میں ہوں یا آسمان پر ہوں یا واپس آ کر زمین پر پھر بات کروں. وأوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں. اب وہ بچہ کہہ رہا ہے وبرم بوالدتی، اور اپنی والدہ کے ساتھ نیکوکار ہوں، کیونکہ باپ تو تھے نہیں، خاص طور پر والدتی، ورنہ تو بر الوالدین ہوتا ہے نا دونوں کے ساتھ، لیکن یہاں برم بوالدتی ہے. ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اس نے مجھے جابر و بدبخت نہیں بنایا. والسلام علیہ، سلامتی ہو مجھ پر، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، و یوم اموت، اور جس دن میں فوت ہوں گا، و یوم ابعث حیا، اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا. تو یہ تھا وہ کلام جو انہوں نے ماں کی گود میں یا پنگھوڑے میں لوگوں سے کیا تھا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ. اچھا، یہ جو بچپن میں کلام کیا نا، یہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے علاوہ کچھ اور بچوں نے بھی کیا ہے. بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گہوارے میں 3 بچوں کے سوا کسی بچے نے بات نہیں کی. یعنی سارے بچے ایک خاص عمر کو پہنچ کر ہی بولتے ہیں. گہوارے میں 3 بچوں کے سوا کسی نے بات نہیں کی. ان میں سے ایک عیسیٰ ابن مریم ہے، دوسرے بنی اسرائیل سے جریج راہب، جن پر حرامی بچے کی نسبت سے تہمت لگائی گئی. اس کا ایک تفصیلی واقعہ ہے. ایک بہت ہی نیک شخص، عبادت گزار تھا، لیکن اسے ماں کی نافرمانی کی تو ماں نے خفا ہو کر بددعا دی، تو اس پر الزام لگا کس چیز کا؟ زنا کا. حالانکہ وہ بہت ہی نیک شخص تھا. اب ہوا یہ کہ اس الزام کی تردید کے لیے پھر چونکہ بہت نیک تھا تو اللہ نے پھر دفاع کیا، اور اس بچے کو جس کو ولد الزنا کہا گیا، ان کی طرف منسوب کیا گیا، وہ بچہ بول اٹھا اور اس نے تردید کی کہ میرا باپ وہ فلاں چرواہا ہے. اس نے اصل باپ کا نام بتایا. تو یہ کرامت تھی ایک طرح سے، کس کی؟ اللہ کے ایک نیک بندے کی. دوسرا بچہ وہ بولا تھا. اگر آپ کے پاس ریاض الصالحین کتاب ہو تو اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، تفصیل سے پوری کہانی لکھی ہوئی ہے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور کہولت میں بھی کلام کریں گے. جوانی کے بعد آتی ہے کہولت کی عمر، آفٹر 40 to 50 ایئرس کا جو عرصہ ہے یہ کہولت کا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ عمر جو ہے یہ میچورٹی کی ہے. اب یاد رکھیے کہ یہ ایک جنرل رول کی میں بات کر رہی ہوں. کئی لوگ 40 سال میں بھی میچور نہیں ہوتے، اور کئی اس سے پہلے بھی ہو جاتے ہیں کچھ، اور کئی لوگ 60 سال میں بھی بوڑھے نہیں ہوتے. تو کہلن کہتے ہیں ادھیڑ عمر کو. اب یہ ہے کہ کہل میں تو سبھی بولتے ہیں، تو پھر یہ بڑی عمر میں بولنے کی بات کیوں کی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے، عربوں کے ہاں ادھیڑ عمر کی بڑی تعریف کی جاتی ہے. یعنی ان کی وہ عقل کی پختگی کی عمر ہے، میچورٹی کی عمر ہے، جس میں انسان کی رائے اور انسان کا جو مشورہ ہے وہ بڑا کارآمد ہوتا ہے. تو اس لیے اس عمر کی اہمیت کی وجہ سے خاص طور پر ذکر کیا گیا کہ جیسے وہ بچپن میں بولے تھے ویسے ہی بڑے ہو کر میچور ہو کر بھی دوبارہ اس بات کو دہرائیں گے. کس بات کو؟ جو انہوں نے بچپن میں کہی تھی، یعنی اپنی نبوت کا اظہار کریں گے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اٹھائے گئے تھے تو ان کی عمر 30 سے 35 سال تھی، جو کہ ایک جوانی کی عمر تھی، ابھی کہولت کو نہیں پہنچے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور آ کر لوگوں سے بات کریں گے. اس لیے خاص طور پر کہولت کی عمر میں بات کا ذکر ہے جو ابھی پوری ہونا باقی ہے. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ صالحین میں سے ہوں گے، یعنی ان کے دین میں کوئی نقص نہ ہوگا. قالت، وہ کہنے لگی، ربی، اے میرے رب، انا یکون لی ولد، میرے لیے بیٹا کہاں سے ہو سکتا ہے. ولم یمسسنی بشر، اور نہیں چھوا مجھے کسی انسان نے، یعنی آج تک میرا تو کسی مرد سے کوئی واسطہ پڑا ہی نہیں. بشر سے مراد یہاں مرد ہے. قال، فرمایا، کذالک اللہ، اسی طرح اللہ، یخلق، پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، اذا قضا امرا، جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کسی کام کا، فانما یقول له، تو بے شک اس کو کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ کام ہو جاتا ہے. ویعلمہ الکتاب، اور وہ سکھائے گا اس کو کتاب.
اور کتاب سے مراد یہاں آسمانی کتب کا مجموعہ بھی ہو سکتا ہے اور کتابت بھی ہے، یعنی کتاب سے مراد کتابت بھی ہے اور کتاب سے مراد آسمانی کتب بھی ہیں، یعنی اس کو لکھنا سکھائے گا. یہ بات وضاحت کے ساتھ آتی کہ عیسیٰ علیہ السلام بہت اچھا لکھتے بھی تھے. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ آیت فوراً بعد آئی ہے کس آیت کے؟ حضرت مریم علیہ السلام کے اس حیرانی کے یا اس فکر کے کہ میرا بچہ ہوگا، مجھے تو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، تو اگر شادی کے بغیر میرا بچہ پیدا ہو گیا تو وہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی، لوگ اسے کیسے قبول کریں گے اور میرا کیا بنے گا. اس پر ان کی تسلی کرائی گئی اور ان کے سکون کے لیے کیا کہا گیا کہ وہ بہت ہی اعلیٰ قسم کا بیٹا ہوگا، بہت ہی غیر معمولی قسم کا انسان ہوگا جس کو لکھنا بھی آتا ہوگا، والحکمتی، اور حکمت سے بھرپور باتیں کرے گا، جس کو اللہ دین کی سمجھ بھی دے گا. یعنی ان کی ماں کی تسلی کے لیے یہ بات بتائی جا رہی ہے ان کو. لہذا بائبل میں یہ بات آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بلا کا حافظہ رکھتے، خوش نویس تھے، اپنے ہاتھ سے تورات لکھتے، تورات پہ اتنا عبور تھا، یعنی ایسی سمجھ تھی ان کو تورات کی کہ اگر تورات کے عالم ان سے کسی بات پر الجھتے تو وہ زبانی ان کو ریفرنس دیا کرتے، ٹھیک ہے، اور ان کو قائل کر کے چپ کرا دیتے تھے. اور مجھے اس وقت ذاکر نائک یاد آ رہے تھے. تو بہرحال تو وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اب یہاں کتاب کی بات بھی اور حکمت کی بھی. اب میں آپ کو بتا چکی ہوں، ذرا آپ مجھے بتائیے کہ کیا سمجھا آپ نے، کیا مراد ہے کتاب سے؟ دو معنی. ایک تو یہ کہ جو آسمانی کتابیں ہیں ان کے لیے اسم جنس کے طور پر آیا ہے، نہیں. دوسرا لکھنا، خوش نویسی، کتابت، یہ دو معنی مراد ہیں. حکمت سے کیا مراد ہے؟ دین کی سمجھ. کیسی دین کی سمجھ تھی ان کو؟ اس کا لیول کیا تھا؟ تورات اپنے ہاتھ سے لکھتے بھی تھے، بلا کا حافظہ تھا، یاد بھی تھی ان کو، اور نہ صرف یہ کہ رٹی ہوئی تھی بلکہ سمجھ بھی تھی. لہذا جہاں کہیں ان کے مخالف ان کے ساتھ کوئی ڈیبیٹ کرتے تو وہ ان کو زبانی حوالے دے کر، کوٹیشنز لا کر خاموش کراتے تھے. والتوراۃ، اور تورات، والانجیل، اور انجیل، یعنی اس کو صرف تورات ہی نہیں بلکہ انجیل کا علم بھی دے گا. ورسولا، اور ایک رسول ہوگا، الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف، یعنی سارے انسانوں کی طرف نہیں، بنی اسرائیل کی طرف رسول ہیں. کیونکہ یہ بات بائبل میں بھی کلیئرلی لکھی ہوئی ہے کہ اس نے جواب میں کہا کہ بنی اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی اور کے پاس نہیں بھیجا گیا. یہ متی کی روایت ہے کہ میں کس کی طرف بھیجا گیا ہوں؟ بنی اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف. کھوئی ہوئی بھیڑیں کیوں؟ کھوئی ہوئی بھیڑ کون ہوتی ہے؟ جو اصل مقصد سے ہٹ جائے، یعنی اپنے دین کو اور اپنی اوریجن کو اور اپنی ہر چیز کو اس طرح کھو بیٹھے تھے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اب وہ دنیا میں کس لیے آئے ہیں، یا ان کا خاص کام یا ان کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے. آج کل کھوئی ہوئی بھیڑیں کون ہیں؟ ہم کیوں کھوئی ہوئی بھیڑیں ہیں؟ ہم نماز روزہ بھی کر لیتے ہیں لیکن ہمیں یہ پتا نہیں کہ ہم بحیثیت امت مسلمہ کے کس مشن پر بھیجے گئے اور اس دنیا میں ہمارے وجود کا مقصد کیا ہے، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا. ہم بہت سے دین کے کام محض ریچول کے طور پہ کر لیتے ہیں لیکن کسی خاص مقصد کے تحت نہیں کرتے. اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کس کے لیے ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تمام جہانوں کے لیے. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں. یہ کون سی نشانی تھی؟ تورات کی طرف اشارہ ہے، آیات، اور دوسرے یہ معجزات جن کا آگے ذکر ہے. انی اخلق لکم، بے شک میں تمہارے لیے پیدا کروں گا، من الطین، مٹی سے. تین کہتے ہیں گیلی مٹی کو جس میں بھوسا وغیرہ نہ ہو، اگر وہ سوکھ جائے تب بھی تین ہوتی، یعنی چکنی مٹی جس کو کہتے ہیں نا، کیچڑ. کہیئت الطیر، پرندے کی شکل کی طرح. ہیئت کہتے ہیں شکل کو، ہے یہ تے، کسی چیز کی ابتدائی شکل و صورت، خواہ وہ حسی ہو یا ذہنی. کہیئت الطیر، طیر سے مراد ایک پرندہ بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ پرندے بھی ہو سکتے ہیں.
اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ چمگادڑ تھی، کیونکہ چمگادڑ جو ہے اس میں پرندوں والی خصوصیات بھی ہیں اور اس میں میملز کی خصوصیات بھی ہیں. چمگادڑ اگرچہ پرندہ مگر وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی، اور اسی طرح اس کو کہتے ہیں پیریڈز بھی ہوتے ہیں جی. اور پھر عام پرندوں کے برعکس وہ صرف صبح کے ملگجے میں یا شام کے ملگجے میں دیکھ سکتی ہے، نہ دن کو نہ رات کو کچھ نہیں نظر آتا اس کو. فَأَنفُخُ پھر میں پھونکتا ہوں، فیہ اس میں، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، طیرن پرندہ یا پرندے، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے اذن سے، یعنی مٹی کا پرندہ بنا کے پھر اس میں پھونک مارتا ہوں اور پرندہ اڑنے لگ جاتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ وہ کچھ دور جا کے گر بھی جاتا تھا تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ یہ اللہ کی تخلیق کی طرح کی تخلیق نہیں ہے، یہ محض ایک معجزانہ تخلیق ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ اور میں مبرہ کرتا ہوں، عیب سے پاک کرتا ہوں، اکمح یعنی مادرزاد اندھے کو. ابریو کا روٹ ہے بے رے حمزہ برا، مکروہ چیز سے نجات پانا، عیب سے مبرہ کرنا. اور ابرسا کا لفظ برس سے ہے، بے رے سواد سے، سفید داغ والے کو ابرس کہا جاتا ہے. یعنی ایسے شخص کو جو پیدائشی طور پر اندھا ہو، جس کی آنکھیں اندر دھنسی ہوئی ہوں، جو بالکل نہ دیکھ سکتا ہو، اس کو ہاتھ پھیر کے دیکھنے والا بنا سکتا ہوں، اور جس کے جسم پر سفید داغ ہوں اس کو ہاتھ پھیر کر تندرست صحیح سالم کر سکتا ہوں. وَأُحْيِي الْمَوْتَى اور میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں. روایات میں آتا ہے 4 مردے آپ نے زندہ کیے تھے، ایک اپنے دوست کو، ایک سام بن نوح کو، اور ایک بڑھیا کے بچے کو جو قبرستان لے جایا جا رہا تھا، اور ایک اور عاشر کی بیٹی کو. لیکن یہ سب کچھ کیسے تھا؟ بِإِذْنِ اللہ اللہ کے اذن سے تھا، اللہ ہی کے حکم سے تھا. وَأُنَبِّئُكُمْ اور میں تم کو بتا سکتا ہوں، بِمَا تَأْكُلُونَ جو تم کھاتے ہو. اب مثلاً آپ نہیں جانتے کہ آج صبح کون کیا کھا کر آئے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام ہر ایک کو بتا سکتے تھے کہ آج تم نے کیا کھایا. وَمَا تَدَّخِرُونَ اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، جو سٹور میں رکھا ہے، جو فریج میں رکھا ہے، سب پتہ ہے. تدخرون کا لفظ جو ہے یہ دال خارا سے ہے، اس کا روٹ جو ہے وہ دال نہیں ہے، دال ہے. اصل میں اوریجنلی یہ دال ہے، دال خارا ذخرہ ذخیرہ کرنا. پھر یہ ایسے کیسے بن گیا یہ بھی نہیں آپ کو سمجھ آئے گا، بس اتنا ہی قبول کر لیجئے. فی بیوتکم اپنے گھروں میں. ان فی ذالک بے شک اس میں لآیتن البتہ نشانی ہے، یعنی معجزہ ہے، لکم تمہارے لیے، ان کن تم مومنین اگر تم مومن ہو. اگر تم مومن ہو تو اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے. مومن سے مراد یہاں کیا ہے؟ جس کے اندر ماننے کا مزاج ہو، جو حق کو قبول کر سکتا ہو، جس کی انا آڑے نہ آئے حق کو دیکھ کر اسے قبول کرنے میں، اور اسی کا نام ایمان ہے. وَمُصَدِّقًا اور تصدیق کرنے والا ہوں، لما واسطے اس کے جو بین یدیّ میرے سامنے ہے، من التوراۃ تورات میں سے، میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی شریعت موسیٰ کو زندہ کرنے والا ہوں، اس کی تصدیق کرنے والا ہوں. منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ تصدیق کرنے آیا ہوں. انجیل میں یہ الفاظ آتے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں. منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. لوکا میں آتا ہے، آسمان و زمین کا ٹل جانا شریعت کے ایک نقطے کے مٹ جانے سے آسان ہے. تو کوئی نبی یہ نہیں کر سکتا کہ کسی کتاب کو وہ مٹا دے، بلکہ ہر نبی نے پچھلے نبی کی کتاب کی تصدیق کی، جس طرح قرآن تصدیق کرتا ہے پچھلی کتابوں کی. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ولأحل لکم اور تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے. احلہ کا روٹ کیا ہے؟ لام لام حلالا، گرا کھولنا، حلال کرنا، پابندی اٹھانا. تمہارے لیے حلال کر دوں بعد الذی حرم علیکم، بعض وہ چیز جو تم پہ حرام کی گئی. کیا حرام کیا گیا تھا بنی اسرائیل پہ، اور کیوں کیا گیا تھا؟ بطور سزا ان پہ حرام کیا گیا تھا، یا بعض اوقات ان کے علماء کے اجتہادات نے ان پہ کچھ حلال چیزوں کو حرام کر دیا تھا. ان میں خاص طور پر اونٹ کا گوشت، چربی اور ہفتے کے دن کام کی ممانعت.
سورۃ النساء آیت 160 میں آتا ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ. یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر بہت سی پاکیزہ چیزیں جو اصل میں ان کے لیے حلال تھیں وہ سزا کے طور پہ حرام کر دی. تو عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر کچھ پابندیاں اٹھائیں اور باقی کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ جو چیزوں کا حرام ہونا ہے نا وہ زندگی کو مشکل کر دیتا ہے, ریسٹرکشن ہو جاتی ہے نا. تو اس لیے متی میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے محنت اٹھانے والو, اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگو, سب میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو, کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن یعنی عاجزی والا. تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی, یعنی جو میں تمہیں سکھاتا ہوں وہ سیکھو تو اس سے تمہاری جانوں کو آرام ملے گا, کیونکہ میرا جوا نرم ہے اور میرا بوجھ ہلکا ہے. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آیت لے کر آیا ہوں. کون سی آیت؟ نشانیاں. یہ اصل میں یہاں مراد پھر انجیل ہے. یہ جیسے پچھلی آیت میں آپ دیکھیں نا قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, وہی دوبارہ بات کہی گئی وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. یہ سب کچھ میں کس کے ذریعے تم پر حلال کروں گا؟ انجیل کے ذریعے. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ, پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ ربی, بے شک اللہ میرا رب ہے. وَرَبُّكُمْ, اور تمہارا رب ہے. فَاعْبُدُوهُ, پس اسی کی عبادت کرو. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ, یہ سیدھا راستہ ہے. لیکن انہوں نے بات ماننے کی بجائے کیا کیا؟ اپنی منمانی کی, کفر کیا. اب کیا ہوتا ہے؟ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ, جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر. احسا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ احسا کس سے نکلا؟ ہے سین سے. حواس سے محسوس کرنا. حواس کس کو کہتے ہیں؟ سینسز. حواس خمسہ جسے بولتے ہیں آپ, 5 سینسز, بیسیکلی تو 3 ہیں. بہرحال یعنی کھلا کفر. احس عیسیٰ منہم الکفر, عیسیٰ علیہ السلام نے حواس سے, ہوش و حواس سے جسے کہتے ہیں, اپنی آنکھوں سے ان کے اندر غلط چیزیں دیکھی. احس عیسیٰ منہم الکفر, یعنی یہ نہیں کہ ان کا کوئی گمان تھا یا ان کا کوئی خیال تھا. ایسا کفر بنی اسرائیل میں تھا جسے ہر دیکھنے والا پہچان سکتا تھا. سمجھے آپ؟ یہ مجھے اتنی وضاحت کرنے کی کیا ضرورت ہے, کیوں میں یہ بات کر رہی ہوں؟ تاکہ قرآن کے الفاظ کو سمجھ سکیں اور آپ جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام کتنا زبردست ہے کہ اس میں کوئی بھی لفظ بے مقصد نہیں, بے وجہ نہیں آیا. یہ جو الفاظ کی وضاحت اور الفاظ کی ڈیپتھ تک جانا ہے, یہ بے حد ضروری ہے قرآن فہمی کے لیے, اور اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قرب کا بھی احساس ہوتا ہے. مثلا یہ بھی کہا جا سکتا تھا نا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں کفر دیکھا نہیں کہا, بلکہ کیا کہا؟ احسا. دیکھا کی نسبت احسا زیادہ بلیغ ہے, یعنی زیادہ بہتر ہے اور زیادہ مناسب اور موزوں ہے. کیوں؟ اپنے سارے حواس کے ساتھ, ہوش و حواس کے ساتھ, کھلی علامات کے ساتھ, آنکھوں دیکھے, یعنی بڑی بڑی نشانیاں تھیں ان کے اندر کفر کی. مثلا کیا کفر تھا بنی اسرائیل میں؟ کوئی ایک مثال دے دیجیے. اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے اور اللہ کی آیات سے انکار کرتے, عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے. یعنی اتنا واضح کفر تھا کہ جس کے کفر ہونے میں کوئی شک نہیں تھا. اور یہ کفر کس کے اندر تھا؟ اس قوم کے اندر جو اللہ رسول کو ماننے والی تھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہم دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر کیا ہے کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں, کتابوں کو, رسولوں کو, سب کو, اپنے آپ کو کلمہ گو مسلمان کہتے ہیں, لیکن بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ جو کھلا کفر ہیں. لیکن اگر آپ کسی کے اندر دیکھیں تو اس کو کافر بولنے لگیں گے؟ نہیں. قال من انصاری الی اللہ, تو اس کفر کو دور کرنے کے لیے انہوں نے کیا کہا؟ اصلاح کے لیے, کون ہے جو میرا مددگار بنے اللہ کی طرف؟ کون ہے جو اللہ کے راستے میں میرا مددگار بنے؟ جیسے کہ سورۃ الصف میں آتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ.
اے ایمان والو تم بھی اللہ کے مددگار بنو، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا تھا کہ اللہ کے راستے میں میرا مددگار کون ہے۔ یہ مددگار انہیں کیوں چاہیے تھے؟ کیا کرنا تھا ان کو؟ اس کفر کو دور کرنا تھا، اس منکر کو دور کرنا تھا۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواری آگے انہوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ کچھ لوگوں نے خود کو آفر کر دیا۔ آج آپ دیکھیں کہ جب لوگوں کو یہ کہا بھی جائے کہ من انصاری اللہ، تو کتنے لوگ آفر کریں گے؟ بہرحال، اور پھر آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی کرسچینٹی اگر دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے تو اس کے پیچھے بھی یہی اسپرٹ کار فرما۔ انصار جو ہے، یا وہ جو ایک مددگاروں کا جو ایک سلسلہ ہے، وہ بڑھتا چلا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے وقت صرف 12 لوگ تھے، اور آج آپ دیکھیں کہ دنیا کا نمبر 1 ریلیجن ہے کرسچینٹی۔ ان 12 نے پھر آگے کیسے کام پھیلایا اور بڑھایا، اور پھر ان کی بیسک کوالٹی کیا تھی؟ کیا ان سے ریکوائرڈ تھا؟ آمنا باللہ، ہم اللہ پہ ایمان لائے ہیں، واشہد، اور آپ گواہ رہیے، بأننا مسلمون، کہ ہم فرما بردار ہیں، مسلمون ہیں، ایمان کے بعد اسلام۔ اب یہاں جو لفظ حواری استعمال ہوا نا، حواری کا لفظ جو ہے نا، یہ حور سے نکلا ہے، واورے، اسی سے لفظ حور ہے۔ حور کا لفظی معنی ہوتا ہے سفیدی، یہ آنکھوں کے اندر جو سفید حصہ نا، اس کو بھی حور کہتے ہیں۔ ان العیون التی فی طرفها حور، مخلص ساتھی کے لیے بھی پھر استعمال ہوتا ہے۔ مخلص ساتھی کو حواری کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس کے دل میں کیا نہیں ہوتا؟ میل نہیں ہوتی۔ آپس کی خیانت کیا ہوتی ہے؟ چیزیں ایک دوسرے سے چھپانے لگ جانا، دوسرے کو صحیح طور پر بات نہ بتانا، بات کچھ سے کچھ کر دینا، یہ خیانت ہوتی۔ تو ٹیم ورک ناکام کب ہوتا ہے؟ جب اس میں پارٹی بازی ہو جاتی ہے، جب 2 لوگ اپنے اپنے لوگ اکٹھے کرنے لگتے ہیں، پالیٹکس جس کو کہتے ہیں، حالانکہ پالیٹکس کو برا لفظ نہیں۔ تو یہ مخلص ساتھی تھے، ان کو حواری اس لیے کہا گیا کہ یہ انتہائی مخلص ساتھی تھے، دلوں کے صاف تھے، ان کے دل سفید تھے، دل کالے نہیں تھے، دلوں میں میل نہیں تھا، اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ انتہائی عبادت گزار تھے، ان کے چہرے بھی روشن تھے۔ تو چہروں کی روشنی کی وجہ سے بھی ان کو حواری کہا گیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان کے لباس سفید تھے، تو لباس کی سفیدی کی وجہ سے ان کو حواری کہا گیا، وائٹ یونیفارم تھا۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ نبطی زبان میں حواری دھوبی کو کہتے ہیں۔ دھوبی کون ہوتا ہے؟ کپڑے دھونے والا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام چونکہ مختلف لوگوں کے پاس جا جا کے ان کو تعلیم دیتے تھے، تو جب یہ دھوبیوں کے پاس گئے تو ان سے کہا کہ کپڑے کیا دھوتے ہو، میں تم کو دل دھونے سکھا دوں گا، اس کام کو چھوڑو اور آؤ دلوں کو دھونے کا کام کرتے ہیں۔ من انصاری اللہ، کپڑے دھونے والے تو اور بھی بہت سے لوگ ہیں، آؤ لوگوں کے دل دھوئیں، جو کپڑے دھونے سے زیادہ اہم کام ہے۔ تو وہ ان کے ساتھ لگ گئے، تو اس لیے ان کو پھر حواری کہا گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابہ، وہ بھی آپ کے مخلص ساتھی تھے۔ صحابہ کا لفظ جو ہے نا، یہ صاحبہ سے نکلا ہے۔ صاحبہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ رہنا۔ تو ساتھ رہنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی ساتھ دینا بھی، پھر ساتھ ایسے ہی تھوڑی بیٹھ رہنا بوجھ بن کے، الٹا کام میں رکاوٹ ڈالنا۔ کچھ ساتھی تو کیسے ہوتے ہیں، وہ ساتھ رہنے کے بہت شوقین ہوتے ہیں، لیکن نہ خود کام کرتے ہیں اور نہ کرنے دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام ایسے ساتھی نہیں تھے۔ ہم دوستوں سے کیا چاہتے ہیں؟ آؤ گپ شپ کریں، بیٹھے رہیں۔ تو صحابہ کرام جو تھے، ان کا ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھا، وہ کیا تھا؟ بامقصد ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لکل نبی حواری، ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں۔ وحواری الزبیر، اور میرے حواری زبیر ہیں، زبیر بن عوام جو حضرت اسما کے شوہر تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ کیوں ان کو آپ نے اپنا حواری کہا؟ کسی کو قصہ یاد ہے؟ غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مومنوں کو پکارا تھا تو زبیر بولے تھے، انہوں نے لبیک کہی تھی۔ پھر دوسری دفعہ پکارا، زبیر سب سے پہلے بولے، پھر پکارا۔ اس موقع پر آپ نے ان کو حواری کا لقب دیا تھا کہ یہ میرے حواری ہیں، یعنی خاص ساتھی۔ تو خاص ساتھی کون ہوتا ہے؟ جو مشکل وقت میں لبیک کہے کہ مجھے بتائیے، میں حاضر ہوں، میں کام آتا ہوں۔ ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، بما انزلتا، ساتھ اس کے جو تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے پیروی کی رسول کی، فاکتبنا، تو لکھ لے ہم کو، مع الشاہدین، گواہوں کے ساتھ۔
تو بما انزلتا کیا چیز ہے جو تو نے نازل کی؟ کیا نازل کیا تھا؟ اور میں دیکھتے ہیں نا آپ کتنے غور سے سن رہے ہیں، کتنے سمپل لفظ ہیں لیکن ان کی مراد کیا ہے اگر آپ بتا دیں گے تو میں سمجھوں گی کہ آپ کلاس کے اندر ہیں۔ تورات و انجیل کہہ کون رہا ہے؟ ربنا، حواری کہہ رہے ہیں بما انزلتا، کیونکہ اس وقت ابھی قرآن تو نازل نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ تو میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی شاید آپ وہ بھی کہہ دیں۔ واتبعنا الرسول، اور ہم نے پیروی کی رسول کی۔ کس رسول کی طرف اشارہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، جی ہاں۔ فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں لکھ لے گواہوں کے ساتھ، جی گواہوں کے ساتھ لکھ لے۔ تو یہ کون گواہ تھے؟ امت مسلمہ کے لیے لفظ آیا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی کس چیز کی؟ یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور اس کے پھر فالوورز ہوں گے، تو وہ جو فالوورز ہیں وہ شاہدین ہیں۔ یا رب ہم نے اپنے پیغمبر کو مانا، ان کا ساتھ دیا، ہمارے بعد جو شاہدین آئیں گے ہمیں ان کے ساتھ رکھنا، یعنی قیامت کے دن ہمارا مقام بھی انہی کے ساتھ ہو، کیونکہ آپ کی امت کو بہرحال ایک فضیلت حاصل ہے۔ معلوم ہے آپ کو یہ بات؟ صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے، شاہدین، اور پھر آپ کی امت بھی مراد ہے، صرف صحابہ نہیں، آپ کی امت بھی مراد ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل، شاہدین کیوں کہا گیا امت کو؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم سب لوگوں پر گواہ بنو۔ اور اگر آپ گواہی کا کام کر نہیں رہے تو پھر شاہدین کہاں سے ہوئے؟ ہم نام تو رکھنا چاہتے ہیں، شامل بھی ہونا چاہتے اس میں، لیکن وہ کام نہیں کرنا چاہتے جو انہوں نے کیا۔ وَمَكَرُوا، اور انہوں نے کیا کیا؟ چال چلی۔ کنہوں نے؟ اب قوم دو گروہوں میں بٹ گئی، ایک تو الگ ہو گئے حواری، اور باقی سارے ہو گئے آپ کے دشمن۔ یہاں یہود کی طرف اشارہ ہے، یہود نے آپ کے خلاف چال چلی۔ مکر خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں جو کسی کو مکروہ سے دوچار کر دے، ناپسندیدہ چیز سے دوچار کر دے، اور مکر کہتے ہیں کسی شخص کو ہیلے بہانے سے اس کے مقصد سے پھیر دینا۔ عموماً برے معنوں میں آتا ہے، برائی کے لیے آتا ہے مکر کا لفظ، لیکن اگر اچھے کام یا اچھے مقصد کے لیے خفیہ تدبیر کی جائے تو اچھا بھی معنی ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے جب اللہ کے لیے یہ لفظ آیا آگے وَمَكَرَ اللَّهُ، تو جوابی کاروائی ہوئی، یعنی اس کو مشاکلہ کہتے ہیں کہ جب ایک صورت پیش آئی تو پھر ایسے کو تیسا جسے کہتے ہیں، تو مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ طریقے سے یا خفیہ تدبیر سے کام لیا کہ ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ کیا ہوا، اور وہ ہمیشہ کے لیے شک شبے میں پڑ گئے۔ اور وہ کیا تھا مکر؟ مکر سے یہاں ایک مراد ہے، اور کیا مراد ہے؟ کیا مکر تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش، اس کو یہاں مکر کہا جا رہا ہے۔ انہوں نے کیا مکر کیا تھا؟ وَمَكَرُوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے انہوں نے مکر کیا تھا، انہوں نے چال چلی تھی۔ مکر وہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا جسے ہم عام زبان میں کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، کہ ہم سامنے بھی نہ آئے اور کام بھی ہو جائے، مقصد بھی پورا ہو جائے، یا ایسے طریقے سے دوسرے کو گھیرنا اور پھانسنا کہ پتہ ہی نہ چلے اس کو کہ کیا ہوا میرے ساتھ۔ اصل میں ہوا یہ کہ ان کے ہاں یہود کی ایک تو اپنی مذہبی عدالت تھی اور ایک قومی عدالت تھی۔ یہ سب کچھ فلسطین کے علاقے میں ہوا تھا۔ یہ علاقہ اس وقت اگرچہ کچھ خود مختار تھا مگر یہ روم کے یا شام کے تسلط میں تھا۔ اب آپ یوں سمجھیے کہ جیسے آپ لوگ یہاں پر ہیں تو ایک آپ کی کوئی مسلمانوں کی اپنی ایک پرسنل کورٹ ہو سکتی ہے یا ایک اپنا پرسنل جیوری ہو سکتی ہے، یعنی مسلم شریعہ بینچ ود ان مسلمز کے فیصلے نپٹانے کے لیے ہو سکتا ہے، یا علماء کا کوئی ایک بورڈ ہو سکتا ہے۔ جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو سارے مل بیٹھیں اور کوئی فتویٰ دیں یا فیصلہ کریں یا کوئی آرڈر جاری کریں۔ ان کی ایک مذہبی عدالت تھی، تو مذہبی علماء جو ان کے تھے یا مذہبی عدالت جو تھی انہوں نے ان پر الحاد کا الزام لگا دیا، یہ تو ملحد شخص ہے، بے دین ہے۔ ہم دیکھیں کہ ایک پیغمبر آیا اور اس کو یہ کیا کرے کہ بے دین ہے۔ آپ جو چاہیں کسی کے خلاف فیصلہ دے دیں، آپ اتنے بڑے مقام پر ہیں، جس کو چاہیں گمراہ کہہ دیں، جس کو چاہیں جو ثابت کر دیں، کہ ان کے متفقہ علماء کمیٹی نے ان کے خلاف فتویٰ دے دیا،
اور ورغلانے والے بھی انہی کے اندر کے لوگ تھے. اب کیا ہوا کہ وہ کمیٹی یا وہ بورڈ جو تھا یا وہ عدالت جو تھی وہ صرف فتویٰ دے سکتی تھی، امپلیمنٹ نہیں کر سکتی تھی. جیسے آج بھی آپ نے سنا ہوگا کہ بعض اوقات کوئی شخص غلط کام کرتا ہے نا تو اس کے خلاف کوئی بیٹھے بیٹھے فتویٰ دے دیتا فلاں واجب القتل ہے. مثلا رشدی کے خلاف کچھ علماء نے کیا کہا تھا؟ واجب القتل. لیکن وہ فتویٰ تو دے سکتے ہیں مگر اس کو پکڑ کے قتل نہیں کر سکتے. سمجھ رہے بات؟ تو اسی طرح ان کی مذہبی عدالت فتویٰ تو دے سکتی تھی، اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتی تھی. اب واجب القتل یہ قرار پائے کس بنا پر کہ ملحد ہے، انہوں نے دین میں بگاڑ پیدا کر دیا، ان کو ختم کر دینا چاہیے، یہ نیا دین لے آئے، یہ اپنے پاس سے باتیں کرتے ہیں. اوکے فائن. لیکن اب اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا. اب انہوں نے سوچا کہ کوئی اور تدبیر کی جائے کہ ان کو پاس کے قومی عدالت میں لے جا کے وہاں سے مروایا جائے، کیونکہ وہ قتل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آج بھی اگر یہاں مل جل کے مسلمان علماء فیصلہ کر دے تو اب وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ واجب القتل ہے، اسے قتل نہیں کر سکتے. پھر اس کے لیے انہیں کیا کرنا پڑے گا؟ کورٹ میں جانا پڑے گا جو قومی عدالت ہے. بہرحال اب قومی عدالت تو نہیں مانے گی کہ ملحد ہونے کی بنا پر کسی کو قتل کر دیا جائے، تو اس کے لیے انہیں اب کوئی چال چلنی پڑی. وہ کیا چال تھی؟ جس سے یہ کامیاب ہوئے قومی عدالت یا وقتی طور پر اس بادشاہ کو منانے میں ان پر بغاوت کا الزام لگایا گیا کہ یہ آپ کا تختہ الٹنا چاہتا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ جس پر کسی کرسی کے الٹنے کا الزام لگا دیا جائے اس کو چھوڑا جائے گا؟ لہذا یہ تھی ان کی چال. اس طریقے سے انہوں نے لے جا کے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کا طریقہ اختیار کیا، لیکن ان کی چال ناکام ہوئی. وَمَكَرَ اللَّهُ. اب یہاں مکر کا لفظ مجازی طور پہ استعمال ہوا، نہیں، اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی. واللہ خیر الماکرین. اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والوں میں سے ہے. اور ان کا جو پلان تھا وہ سب ختم ہو گیا. کیسے؟ انہوں نے تو سینے پہ ہاتھ مار کے کہا تھا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، ہم نے مسیح قتل کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُم. معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا گیا. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. یقینی طور پہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس کو اوپر اٹھا لیا. جس کو انہوں نے قتل کیا تھا وہ ان کی شکل کا بن گیا تھا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. اصل میں یہ میں اس لیے اس پہ بہت رک رہی ہوں کہ یہ بنیادی عقیدے کا مسئلہ بھی ہے اور یہ بہت اہم سبق ہے. اذ قال اللہ، جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفی کا، بے شک میں تجھ کو فوت کرنے والا ہوں یا پورا پورا لے لینے والا ہوں. متوفی کا لفظ جو ہے یہ واو فے یہ سے ہے، واو فے یہ، جس سے لفظ وفا نکلا ہے. توفی کا لفظ لغت عرب میں قبض کرنے اور پورا پورا لینے کے معنوں میں آتا ہے، اور یہ 3 طرح ہوتا ہے. یعنی توفی 3 طرح ہوتی ہے. نمبر 1 توفی فی النوم، نیند میں فوت ہونا. دوسرا ہے توفی الموت، موت کے وقت فوت ہونا، پورا لیا جانا. اور تیسرا ہے روح اور بدن دونوں کا لیا جانا. کیا کیا معنی سمجھ آیا آپ کو؟ نیند میں لے لینا، اس کی دلیل کیا ہے؟ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہ اللہ وہ ذات ہے جو تم کو رات کے وقت کیا کرتا ہے؟ فوت کر دیتا ہے. تو آپ تو اپنے بستر پہ ہوتے ہیں اور پھر سویرے اٹھ جاتے ہیں. تو نیند کو موت سے تشبیہ دی گئی. اسی لیے جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اس میں آپ کی پوری روح اور جسم نہیں لیا جاتا، لیکن اس کے لیے بھی فوت ہونے کا لفظ آتا ہے، کیونکہ نیند کی حالت میں انسان کے جو سینسز ہیں وہ چلے جاتے ہیں. وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ بول نہیں سکتا، وہ سن نہیں سکتا. اس کی ایک روح جو ہے وہ لے لی جاتی ہے، یعنی شعور اور ادراک کی روح جو ہے. تو اس کو بھی توفی کہا جاتا ہے، یتوفاکم باللیل. یہ آیت جو تھی یہ سورۃ الانعام کی آیت 60 تھی. سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 42 ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها
واللتی لم تمت فی منامہا، اللہ پورا پورا لے لیتا ہے روح کو، نفسوں کو، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے، اور جن کی موت کا وقت نہیں آتا ان کو نیند میں فوت کرتا ہے. اسی لیے نیند کو موت کی بہن کہا گیا نا، سویا مویا برابر کہتے. تو یہاں بھی کیا پتہ چلتا ہے، یعنی نیند کی حالت انسان کے لیے کیا حالت ہے؟ توفی کی حالت ہے. توفی کی تیسری قسم روح اور جسم دونوں کے ساتھ کسی کو اٹھا لینا، لے لینا، پورا پورا وصول کر لینا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا. تو یہ اس کے لفظی معنی. لفظی معنی کیا ہے؟ پورا پورا لے لینا. پھر اس کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے، نیند پر بھی ہوتا ہے، موت پر بھی ہوتا ہے، اور جسم اور روح دونوں کے لینے پر بھی ہوتا ہے. اب یہاں جو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا گیا کہ میں تجھ کو لے لینے والا ہوں پورا پورا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ میں تم کو نیند دینے والا ہوں، سلانے والا ہوں؟ زیادہ سے زیادہ اگر اس کا معنی یہی کیا جائے کہ وہ ان کو سلایا گیا، تو مطلب یہ ہے کہ جب یہ تجھے وہاں لے جائیں گے تو تم پر کوئی دہشت خوف نہیں ہوگا. یعنی جب وہ اٹھائے جا رہے تھے تو کھلی آنکھوں سے نہیں، بلکہ ایک طرح سے جیسے کوئی سوئی ہوئی کیفیت میں ہوتا ہے. دوسرا معنی یہ کہ اگر اس سے مراد موت لیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر موت آئی تھی، تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ چند لمحوں کے لیے وہ ایسے ہو گئے تھے کہ جیسے وہ ڈیڈ ہوں. ٹھیک ہے. تیسرا معنی کہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ پورا پورا لے لینا، اصل میں یہی معنی اس کا زیادہ حسب حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ اٹھایا تھا. ان کی صرف روح نہیں لی گئی بلکہ ان کا جسم بھی لیا گیا. اور یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ اس کے فوراً بعد آگے آ رہا ہے وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. یعنی تجھے میں پورا پورا لے لوں گا اور پھر اپنی طرف اٹھا لوں گا، یعنی آسمان پہ لے جاؤں گا. رفع عیسیٰ جیسے حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے بھی آتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. اہل ایمان قیامت کے دن بڑے بلند درجوں پر ہوں گے. وہ پیچھے آپ پڑھ چکے نا تیسرے پارے کے شروع میں. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، بعض کو اس نے درجات میں بلندی عطا کی. تو رفع کا معنی درجے کی بلندی بھی ہوتا ہے، یعنی بلند درجہ، بلند مقام. یعنی تمہارے دشمن تمہارے خلاف جو چال چل رہے ہیں، میں ان چالوں سے تم کو بچا کر ایسے تمہیں پورے کا پورا اٹھا لوں گا کہ مقام محترم پر، عزت کے مقام پر، ملائکہ کی جگہ پر لے جاؤں گا اور ان کی ساری چالوں کو ان پہ الٹ دوں گا. سمجھ گئے؟ تو رفع اعلی کا مطلب کیا ہوا؟ عزت بخشنا، بلندی مقام اور بلندی درجات دینا، آسمان کی طرف لے جانا. باقی پیغمبروں کی ہجرت دنیا میں ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کی ہجرت زمین سے آسمان کی طرف ہوئی. ہجرت کب ہوتی ہے؟ جب حالات بالکل تنگ ہو جائیں، جب کسی نبی کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، اور اس وقت بھی آپ کو یاد ہے کہ جب وہ سارے قبائل اکٹھے ہو گئے تھے آپ کو ختم کرنے کے لیے. تو اسی طرح یہاں بھی آپ کے سارے دشمن حضرت عیسیٰ کے خلاف اکٹھے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو زمین سے آسمان کی طرف اٹھا لیا اور ان کی چالوں سے بچا کے ان کو عزت دی. ان کے دشمن ان کا بال بیکا نہ کر سکے. وَمُطَهِّرُكَ، اور میں تجھ کو پاک کرنے والا ہوں. کس سے؟ من الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، یعنی ان کے الزامات سے. یہ جو تم کو تانے دیتے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں، تو ان سب چیزوں سے تجھ کو پاک کرنے والا ہوں. وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور بنانے والا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی. کس کی پیروی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو، ماننے والوں کو بنانے والا ہوں. کیا؟ فوق، اوپر. الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا. یعنی تیرے ماننے والے ہمیشہ غالب رہیں گے کس پر؟ کافروں پر. الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. یعنی یہ بھی اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ تمہیں نیچا دکھانا چاہتے ہیں، تمہاری جان کے دشمن ہو گئے، میں تجھے تو اٹھاؤں گا ہی، تیرے ماننے والوں کو بھی بلندی دوں گا، ان کو بھی اٹھاؤں گا، ان کا بھی درجہ بلند کروں گا، اور وہ ہمیشہ غالب رہیں گے کس پر؟
تیرے دشمنوں پر، تیرا انکار کرنے والوں پر. ثم الی مرجعکم، پھر تم سب کو میری طرف واپس آنا ہے. فاحکم بینکم، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا. کس معاملے میں؟ فیما کنتم، جس میں تھے تم، فیہ تختلفون، اس میں تم اختلاف کرتے. آپ کی نبوت کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، وفات کے بارے میں، جن جن چیزوں کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا، اور خاص طور پر وہ اختلافات جو اس معاملے میں یہود و نصارہ اور مسلمانوں کے درمیان ہیں، وہ قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ ان کا فیصلہ ہو جائے گا. کیا اختلاف ہے تینوں کے درمیان؟ یہود آپ کا انکار کرتے تھے، نصارہ آپ کو ابن اللہ مانتے، اور مسلمان آپ کو اللہ کا رسول مانتے. کون حق پر ہے کون نہیں، قیامت کے دن اس کا فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح یہود کہتے تھے کہ آپ مصلوب ہوئے، دفن کیے گئے. ٹھیک ہے. اس میں بھی اختلاف. نمبر 1 رسالت میں اختلاف ہے، اور نمبر 2 وفات میں اختلاف ہے. تو رسالت کے اختلاف کیا ہے؟ یہود نے انکار کیا، نصارہ نے ابن اللہ کہا، اور مسلمان آپ کو رسول مانتے. تو یہ مختلف ہی مسئلہ ہو گیا نا. تو قیامت کے دن اس معاملے میں فیصلہ کروں گا کہ اصل چیز کیا تھی. دوسری بات، آپ کی وفات کے معاملے میں اختلاف ہوا. یہود کا نظریہ کیا ہے کہ آپ سولی پہ چڑھائے گئے اور دفن ہوئے ہیں. نصارہ کیا کہتے ہیں؟ آپ سولی پہ چڑھائے گئے، 3 دن بعد دوبارہ زندہ ہوئے اور پھر آسمان کی طرف اٹھائے گئے. نصارہ یہ کہتے ہیں. اور مسلمان کیا کہتے ہیں؟ کہ وہ جسم اور روح کے ساتھ بغیر فوت ہوئے اٹھائے گئے، دوبارہ زمین پر آئیں گے، پھر طبعی زندگی جئیں گے اور طبعی موت مریں گے. تو یہ بھی ایک اختلاف. واضح ہوا یہ اختلاف کہ نہیں؟ یہود کیا کہتے ہیں؟ سولی چڑھا کے دفن ہوئے، وہ نہیں مانتے کہ اوپر گئے. نصارہ کیا کہتے ہیں؟ فوت ہوئے، سولی چڑھا دیے گئے تھے، کروسیفکشن ہوئی تھی، لیکن دوبارہ زندہ ہوئے اور کہتے ہیں آسمان پہ چلے گئے. مسلمان کیا کہتے ہیں؟ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ قتل ہوئے نہ وہ صلیب چڑھے، ولکن شبہ لہم، معاملہ ان پہ مشتبہ ہو گیا. اور پھر بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اور یہ جو اوپر اٹھانا ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، پھر واپس بھی آنا ہے. بے شمار احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دوبارہ زمین پر آئیں گے، اور اگر ان کو پھر بھی نہیں کو مانے گے تو قیامت کے دن یہ سب فیصلہ ہو جائے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، تو لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ، تو میں ان کو عذاب دوں گا، عذاباً شدیداً، سخت عذاب. کن کی طرف اشارہ ہے؟ یہود کی طرف. فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں. وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا مددگاروں میں سے. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان پہ کیا گزری تھی؟ صرف 70 سال کے بعد ٹیٹس کا حملہ ہوا تھا. پھر اس کے بعد 135 تھا شاید، جس میں بخت نصر کا حملہ ہوا تھا ان پر، آشوریوں کا. تو یہ ان کے اوپر وقتاً فوقتاً جو ذلتیں مسلط ہوتی گئی اس کی طرف اشارہ ہے کہ میں ان کو دنیا میں بھی سخت عذاب دوں گا. یہ دیکھیے قرآن نے لکھا ہوا واضح طور پر عذاباً شدیداً فی الدنیا، اور نہ صرف یہ کہ دنیا بلکہ آخرت میں بھی. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، لیکن جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو وہ ضرور پورا دے گا ان کو ان کے اجر. ان کے اجر فوت نہیں کر دے گا بلکہ پورے دے گا، جتنا بنتا ہے اتنا دے گا. واللہ، اور اللہ، لا يحب الظالمین، نہیں محبت رکھتا ظالموں سے. تو یہاں ظالم کون ہے؟ یہود کی طرف اشارہ ہے. ذالک، یہ باتیں، نتلوہ، ہم پڑھتے ہیں اس کو، یہ حکم یا یہ احکامات ہم پڑھتے ہیں ان کو، علیہ کا، آپ پر. تو نتلوہ کو لفظ کس سے ہے؟ تلاوت سے. تلاوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسا پڑھنا کہ سمجھ آئے. تلاوت کا معنی کیا ہے؟ ایسا پڑھنا کہ سمجھ آئے. یعنی یہ باتیں ہم اتنی کھول کھول کے آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ کوئی بھی اشتباہ نہیں رہنا چاہیے. من الآیات، آیات میں سے، والذکر الحکیم، اور حکمت بھرے ذکر میں سے. ذکر حکیم کیا ہے؟ یعنی قرآن مجید میں سے، قرآن مجید کی آیات آپ پر پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں. ان مثل عیسیٰ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال،
عند اللہ اللہ کے نزدیک کیسی ہے؟ کمثل آدم آدم کی مثال کی طرح ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی مثال کی طرح ہے. کیسے؟ یعنی اصل میں تو اس الزام کی تردید کی جا رہی ہے نا کہ یہ بن باپ پیدا نہیں ہو سکتے. کہا کہ آدم کیسے پیدا ہوئے تھے؟ ان کا تو باپ کیا ماں بھی نہیں تھی. خلقہ من تراب اس کو اللہ نے مٹی سے بنایا. ثم قال له کن پتلا بنا کے کہا اٹھو ہو جاؤ. فیکون انسان بن گئے. الحق من ربک حق تیرے رب کی طرف سے ہے. فلا تکن من الممترین آپ ہرگز شک میں پڑنے والوں میں سے نہ ہو. آپ شک میں مبتلا ہونے والوں میں شریک نہ ہو، شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. ممترین کا لفظ پیچھے گزر چکا ہے. کیا روٹ ہے؟ میم رے یہ مریا اسی سے ہے. کسی حقیقت کو شک کی نگاہ سے دیکھنا، یعنی ایسا شک جس سے تردد پیدا ہو جائے. یعنی آپ اس حقیقت کے بارے میں کسی تردد میں مبتلا نہ ہو. فمن حاجک تو جو آپ سے جھگڑے، حجت بازی کرے، بحث اور تکرار کرے، فیہ اس معاملے میں، من بعد ما جاءک اس کے بعد کہ آیا تمہارے پاس، من العلم علم میں سے، یعنی قطعی اور یقینی علم میں سے. فقل تو آپ کہیے تعالو آؤ. تعالو کا لفظ کس سے ہے؟ عین لام واو سے. علو علو کس کو کہتے ہیں؟ بلندی کو. تعالو یعنی اوپر آؤ. اعلی مقاصد کے لیے بلانے کو تعالو کہا جاتا ہے، یعنی کسی اہم بات کے لیے بلانا. ان کو دعوت دی کہ آؤ. ندعو ہم بلائیں، پکاریں. ابناءنا اپنے بیٹوں کو، وابناءکم اور تم اپنے بیٹوں کو بلا لو. یعنی جب دلائل تم کو نہیں سمجھ آتے، اللہ کی واضح آیات نہیں پتہ چلتی، آخری حجت کے طور پہ کچھ کرتے ہیں. تم اپنے بیٹے بلا لو، ہم اپنے بیٹے بلا لیتے ہیں. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ اور ہم اپنی عورتوں کو بلا لیتے ہیں اور تم اپنی عورتوں کو بلا لو. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ اور ہم خود بھی آ جاتے ہیں اور تم بھی آ جاؤ. ثُمَّ نَبْتَهِلْ پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں. مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ بے اعلام سے. بہالہ کا مطلب ہوتا ہے کھل کر عاجزی سے دعا کرنا، اوپن دعا، بلند آواز سے کی ہوئی دعا، ٹھہر ٹھہر کے دعا مانگنا، شدت و زاری سے مانگنا. عموماً ایک دوسرے پر لعنت کی بد دعا کے لیے مشہور ہے یہ لفظ مباہلہ. لعنت کی بد دعا یعنی جب اختلاف دلائل سے ختم نہ ہو تو پھر کیا کرو؟ مباہلہ کرو. فنجعل پھر ہم کریں اس دعا کے آخر میں کیا کریں کہ لعنت اللہ لعنت ہو اللہ کی علی الکاذبین جھوٹوں پر. ان ھذا لہو القصص الحق بے شک یہ بالکل سچے واقعات ہیں، قصص قصص. وما من الہ الا اللہ ان سارے واقعات کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور بے شک اللہ تعالیٰ وہی زبردست ہے، حکمت والا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، کون؟ جن کو بلایا گیا، کس لیے؟ مباہلے کے لیے. فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ علیم خوب جانتا ہے بالمفسدین فساد کرنے والوں کو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.